اے بلبلے رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه بارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ۔ سامعین اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ٹیلی ویژن اور ادارہ تحقیقات امام احمدہ کے تعاون سے جو پروگرام پریزنٹیشن آف سیریز آن امام احمد رضا بنایا گیا ہے، آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ، دوسرا پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، اور مجھے کہتے ہیں مجید اللہ قادری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے پریزنٹیشن کے اندر میں نے ایک بہت ہی سرسری تعارف کرایا تھا امام احمدہ کا، اور آج جو ہم نے پریزنٹیشن ہے وہ رکھی ہے امام احمدہ کے جو قلمی کام ہے، ریٹن ورک آف امام احمدہ، اس کے متعلق میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ امام احمدہ نے کتنا کچھ قلمی کام کیا ہے، تاکہ وہ شخصیت کے متعلق پتہ چلے کہ اس نے کتنا علمی کام کیا ہے۔ پھر اس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارا جو پروگرام پریزنٹیشن ہے خاص طور سے وہ یہ ہے کہ امام احمدہ نے جو دیگر علوم پر، یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ جو علوم سائنس کہلاتے ہیں یا سوشل سائنس کہلاتے ہیں، اس پر انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ تو آج میں اس کا تعارف کراؤں گا تاکہ اندازہ ہو کہ امام احمدہ ایک طرف بہت بڑے اگر عالم دین تھے تو دوسری طرف ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے اور سوشل سائنٹسٹ بھی تھے۔ تو آج جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن کریم یقیناً ایک بہت بڑا ایک ہماری کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ یا تفسیر کرنا ایک عالم کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو امام احمدہ نے قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے رکھا ہے کہ نہ صرف انہوں نے ٹرانسلیشن کیا اور فوٹ نوٹس لکھے بہت سی کتابوں پر، ان کتابوں پر جو تفسیر ہے، امام احمدہ نے خود جس طرح سے تفسیر علماء تفسیر نے لکھی ایسے تو نہیں لکھی، وہ تو جگہ جگہ صاحب اگر جمع کریں گے تو تفسیر پوری مکمل ہو جائے گی، اور ایسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جو اور تفاسیر علماء نے لکھی تھی، ان تفاسیر میں جہاں ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے اس پر فوٹ نوٹس لکھے ہیں، اور چاہے اصول تفسیری کتابیں ہوں اس پر بھی انہوں نے فوٹ نوٹس لکھے ہیں، اور اس کی یعنی وہ ساری کتابیں اگر ہم جمع کریں کہ جو تفسیر اور علوم تفسیر انہوں نے لکھی ہیں، یہ تقریباً 50 سے بھی زیادہ ہے، اور انہوں نے جو اہم کارنامہ انجام دیا اس سلسلے میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے جس کا نام ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ یہ ان کا ترجمہ قرآن مکمل انہوں نے کیا۔ اس کی بھی تفصیل میں کسی وقت بعد میں بتاؤں گا کسی ایک پریزنٹیشن میں کہ یہ جو قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے کیا، اتنا وقت نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر لکھتے، بلکہ اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور وقتاً فوقتاً چند نشستوں میں ان کو پورا قرآن کریم کا ترجمہ املا کرا دیا، اور اس طریقے سے وہ ایک ترجمہ جو ہے وہ بن گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھیں حدیث کے اندر، حدیث ہمارا ایک بنیادی ماخذ ہے دوسرا، اور حدیث کے اندر جو آپ نے کام کیا وہ یہ کہ آپ نے بھی حدیثوں کو، اب کچھ جمع تو بہت ہو چکی تھی اور ذخیرہ مختلف کتابوں کی صورت میں موجود ہے، 67 کے علاوہ بے شمار حدیثی کتابیں ہیں جس میں حدیثیں جمع کی گئیں، پھر ان حدیثوں کی شرح لکھی گئیں، پھر شرح کی شرح بھی لکھی گئیں۔ یہ کام ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ امام احمد نے بھی اس پر کام کیا، اور انہوں نے اصول حدیث کی جو کتابیں تھیں ان پر بھی فوٹ نوٹس لکھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 30 سے زیادہ کتابیں ایسی لکھی ہیں جو عربی اور فارسی اور اردو زبان میں ہیں، جس کے اندر انہوں نے احادیث کی کتابوں پر حواشی لکھے ہیں یا فوٹ نوٹس لکھے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یقین جانیے کہ ترجمہ اور شرح کرنے سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے کوئی چیز اگر موجود ہے، ترجمہ یا شرح موجود ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں کمی کیا ہے اس کے اندر، اب ویسے ہی کر دینا تو کمال نہیں ہوتا، لیکن اگر کمال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھیں کیا کیا کمی ہے اور اس کمی کو دور کریں۔ تو مولانا
احمد بریلوی رحمۃ اللہ نے یہی کام تفسیر کی صورت میں بھی اور احادیث میں بھی کیا کہ جہاں جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے اسلاف نے جو کام کیا ہے اس کو اس طرح آگے بڑھایا جائے کہ ان جہاں جہاں چیزیں رہ گئی ہیں اس کو انہوں نے فوٹ نوٹس کی شکل میں اس کو آگے بڑھایا. تو اس سلسلے میں انہوں نے بہت کام کیا اور 30 سے زیادہ کتابیں مطلب موجود ہیں. موقع ہوتا ہے میں کسی وقت میں اس کی ایک لسٹ بھی آپ کو دکھا دوں گا. اور اب ہوا یہ کہ ان کا کام، کیونکہ آپ اگر فتویٰ دیکھیں گے تو اس میں بھی حدیث استعمال کر رہے ہیں، کوئی اگر کتابیں دیکھیں گے مختلف تو اس میں بھی حدیث استعمال کریں، تو حدیث کا استعمال ہر جگہ ضروری ہوتا ہے. مطلب پچھلے 5 سال کے اندر ایک کام یہ ہوا ان کے اوپر کہ انہوں نے جہاں جہاں حدیثوں کو استعمال کیا ہے ان تمام احادیثوں کو جمع کر کے ایک کتاب مرتب کی گئی ہے جو مولانا کی بن جاتی ہے، اور وہ 6 والیوم میں کتاب جمع ہوئی ہے جامع الاحادیث کے نام سے، جس کے اندر 3600 سے زیادہ احادیث ہیں، جس میں تکرار کی نہیں ہے. اس میں وہ حدیث ہیں کہ جس میں تکرار کے بغیر تم آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا گہرا مطالعہ تھا. بلکہ یہ بتا چلوں کہ ایک موقع پر آپ سے کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ کتنی حدیثوں کی کتابیں جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں. اور یقیناً ہم جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی حدیثی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا انہوں نے ریفرنس نہ دیا ہو. تو ریفرنس تو وہی دے گا کہ جو پڑھا ہوا ہوگا یقیناً. اس لحاظ سے مولانا کی بڑی گرفت تھی تمام احادیث کی کتب کے اوپر. اور یہ میں بات پھر بتا دوں اپنے سامعین حضرات کو، ناظرین حضرات کو، کہ ذہن میں یہ مت رکھیے گا کہ حدیث کی صرف 6 کتابیں ہوتی ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. صحاح ستہ تو سلیبس کی کتابیں بن گئی ہیں ہمارے درس نظامی کی، ورنہ اس سے پہلے کی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد کی بھی ہیں، تو جمع کی گئی ہیں، تو جمع کی ہوئی کتابیں ہیں. تو اس لحاظ سے حدیث کی 1-2 کتابیں نہیں ہیں، 100 سے بھی زیادہ بنیادی کتابیں حدیث کی موجود ہیں. پھر فقہ جو ہے ایک شعبہ جو قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے مسائل کو حل کرتا ہے. ہمارا شعبہ ہے دین کا کہ کوئی مسئلہ آ جائے گا تو ہمارے علماء کرام اس زمانے کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ چیز جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں. تو اس لحاظ سے اس فیلڈ کے اندر تو آپ بڑے ماہر تھے ماشاءاللہ، تمام فیلڈ میں ماہر تھے، اس میں بہت زیادہ ماہر تھے. اور اس کے اندر آپ نے سب سے زیادہ کام کیا اور تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا 250 سے زیادہ کتابیں جو ہیں صرف فقہ کے عنوان پہ لکھی گئی ہیں. اور اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ مختلف عنوانات ہوتے ہیں، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اور مختلف فتاوی ہیں پرانے، اس پر ان کے فوٹ نوٹس موجود ہیں. اور اس پر آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آپ کا ایک جو فتاوی جمع کیا گیا وہ فتاوی 12 والیوم میں جمع ہوا. ضخیم کتابیں ہیں، پوری جو بڑے سائز ہوتا ہے ضخیم کتابیں، ہر جلد کے اندر 800 900 1000 صفحات ہیں، اور یہ 12 والیوم میں اکٹھا کیا گیا. اور آپ تعجب کریں کہ جب ان 12 والیوم کے اندر جو ہے اس میں عربی میں فتاوی ہیں، فارسی میں فتاوی ہیں، اس کے اندر اردو میں ہیں یقیناً فتاوی، اور کتابوں کے نام ہیں. جب ان کو ری ایڈٹ کیا گیا اور ان عربی اور فارسی عبارتوں کو بھی ترجمے کیے گئے اور ان سب کو ایڈٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ ایڈٹ کی صورت میں کتاب آ رہی ہے تو اب یہ فتاوی رضیہ 30 والیومز میں آ رہی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ضخیم کام وہ کر کے گئے ہیں. اور وہ جو میں نے فتاوی 12 کی وہ اوریجنل ہے اور بڑے باریک عبارتوں کے اندر وہ آپ دیکھیں گے کتاب موجود ہے، وہ بھی اصل بھی موجود ہے. اور یہ جو ہم نے ایڈٹ کر کے کام کیا ہے یہ لاہور میں کام ہوا تھا. مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارہ کام کیا تھا اور اس کے تحت انہوں نے اس کو کام کیا اور زندگی میں وہ کام مکمل کر کے گئے. اور اس کے اندر 200 سے زیادہ تو وہ رسائل ہیں جو الگ یعنی فتویٰ جو دیا رسالے کی شکل میں دے دیا. پھر اس کے اندر میں انشاءاللہ اس پر بھی کسی پر گفتگو کروں گا کہ فتاوی کی اور کیا خصوصیات ہیں. تو یہاں بس صرف بتا چلوں کہ یہ 12 والیوم ہے اور عربی، فارسی، اردو کے اندر فتاوی ہے. اس میں منظوم فتاوی بھی ہیں. یہ بھی آپ تعجب کریں گے کہ بر صغیر میں کسی بھی مفتی نے نہ کسی مفتی کے پاس منظوم استفتاء آیا، سوال آیا، نہ اس نے کوئی جواب دیا. لیکن اعلی حضرت کی شان یہ تھی کہ جب سوال ان کے پاس کسی نظم کی صورت میں آیا، اردو نظم میں آیا، اردو نظم میں جواب دیا.